أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ مدثر کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قرآن مجید کی ہر آیت اپنے معنوی عمق کے لحاظ سے بے کراں ہوتی ہے. مختلف زاویوں سے اس کی تعبیریں کی جا سکتی ہیں. اب یہ جو دو شروع ہی کی آیتیں ہیں، گویا یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اے ردا اوڑھ کے سونے والے، اے ردا اوڑھ کے سونے والے، اٹھ کے عالم کو جگانا ہے تجھے. یا ایھا المدثر. اچھا، خدا کی قسم، کیسا پیکر حسن و جمال و جلال تھا ہمارے نبی کا پیکر مبارک. خود تو تھے ہی حسین، جو چیز آپ کی ذات سے جڑ جاتی تھی وہ بھی حسین ہو جاتی. جب کسی کا نفس، اب ایک جملہ اسی میں تمام اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ ہے، جوانان عزیز بطور خاص اسے درک کریں. عجیب مرحلے پہ گفتگو آ گئی. جوانان عزیز بطور خاص درک کریں، لیکن ہمارے بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں وہ اس جملے میں غور کرتی رہیں گی. اس کائنات میں کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ دیکھتے ہیں آپ، یہ کچھ نہیں ہے. ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے.
غالب کے اس مصرے میں بڑی معنویت ہے. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ پورا عالم ہستی جس طرح بھی نظر آتا ہے اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنے جمال و جلال کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، صرف اور صرف اور صرف ایک ارادہ الہیہ کی تجلی ہے. اگر ہم اس وقت یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے کہ چشم عنایت ہے. آپ یہاں سماعت فرما رہے ہیں، اس کے معنی آپ پر چشم کرم ہے. جو چیز جس شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ سبزہ زار، یہ گلزار، یہ گلستان، یہ باغات، یہ صحرا، یہ بہار، یہ جبال، یہ کہکشائیں، جو کچھ ہے ایک ارادہ الہیہ کی تجلی ہے، اور مدام ہر وقت کن فیکون کا زمزمہ جاری ہے. اگر انسان اپنے باطن کو درست کر لے، اگر ایک ماں اپنے دل میں چراغ توحید روشن کر لے، ایک باپ اپنے سینے میں شمع توحید روشن کر لے، اور یہ شمع توحید روشن کر لینا اور چراغ توحید روشن کر لینا یقیناً یہ ادبی اور شعری تعبیریں ہیں، مگر اس میں بہت عرفانی مطالب ہیں. روشن کر لینا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی روشن کر لے تو خدا کی قسم زندگی میں وہ کمال پیدا ہوتا ہے، اور ان کی آغوش میں پلنے والے بچے ایسے با کمال ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے، ان کی ذات سے کوئی ناگوار بات ظاہر ہی نہیں ہو سکتی. ایک قوت حاصل ہوتی ہے. دیکھیے بھئی، نوجوانوں کو تو بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں، ہم خود بتاتے ہیں، شریعت نے بھی بتایا ہے. ایک اچھا صحت مند انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، غذا کا خیال رکھنا چاہیے، غذا طاہر ہو، غذا پاک ہو، جسم صاف ہو، طاہر ہو. اور جب کہا جا رہا ہے کہ جسم اور غذا صاف ہو اور طاہر ہو تو اس کے معنی کیا ہیں؟ ظاہری طہارت بھی ہو، باطنی طہارت بھی ہو. ظاہری طہارت کیا ہے؟ بھئی دیکھنے میں چیز صاف ستھری ہے، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہے. آپ کے سامنے کسی نے، آم کا موسم ہے، کسی کے آم کے باغ میں گیا اور بہت عمدہ عمدہ آم توڑ کے لے آیا اور اس کو دھویا اور آپ کے سامنے رکھ دیا، اور کاٹ پیٹ کے اسے بہت عمدہ کاشیں تراش کے آپ کے سامنے رکھیں، بالکل صاف نظر آ، صاف ستھرا، عمدہ، لذیذ. یہ ہے ظاہری صفائی، یہ ہے ظاہری صفائی. وہ جس باغ سے لایا تھا باغبان کی اجازت نہیں لی تھی، نہ باغبان کو قیمت دی نہ اجازت لی. اب باطنی صفائی تو گئی، واضح ہے، باطنی صفائی نہیں ہے، ظاہری صفائی ہے. یہ غذا بھی انسان کے اندر وہ جوہر پیدا نہیں کر سکتی جو جوہر ایک فرزند توحید کے لیے ضروری ہے، جو جوہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور انسان کو بحیثیت انسان سفر ارتقاء طے کرنے کے لیے ضروری ہے. واضح ہے؟ تو ظاہری صفائی بھی ہو، باطنی صفائی بھی ہو، اور اس کے بعد خدا سے لو لگی ہوئی ہو، تو آپ کے ارادوں میں وہ قوت پیدا ہو سکتی ہے. آپ کے ارادوں میں
میں نے کہا پوری کائنات ایک ارادہ الہیہ پہ قائم ہے، لیکن پھر اس نے آپ میں سے ہر ایک کو ارادہ دیا ہے یا نہیں؟ یہ ارادہ اگر پاک اور پاکیزہ ہو اور خدا سے استمداد کے ساتھ آپ اس ارادے سے کام لیں تو خدا کی قسم دنیا میں کوئی آپ کو آپ کی منزل کمال حاصل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ تو مائیں اپنی آغوش میں جن بچوں کو پروان چڑھا رہی ہیں انہیں یہ بات ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے، وہ والدین، وہ باپ جو اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بھی منشور زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ خطاب کس سے کر رہا ہے پروردگار؟ کس ضمن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے رسول اٹھیے، اے ردا اوڑھ کے سونے والے آپ اٹھیں، قیام فرمائیں اور امت کو ڈرائیں، انسانوں کو ڈرائیں، بشر عالم بشریت کو ڈرائیں، عالم خلقت کو ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، رب کی کبریائی بیان کریں۔ کیا کیا لطیف پہلو آتے ہیں۔ جب کبریائی کا تصور آتا ہے تو صرف آسمان کو ذہن میں نہ لائیے، یہ زمین بھی کبریائی کو بیان کرتی ہے۔ خاک کا ذرہ ذرہ کبریائی حق کو بیان کرتا ہے۔ خاک کے ذروں سے لے کر اور آسمانوں پر چمکتے ہوئے ستارے سب کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کے فوراً بات کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور اب ظاہری ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اپنے لباس کو پاک کریں، ظاہری ترجمہ ہے۔ لیکن وہی ادبی اسلوب، بلاغت کے رشتے، لفظ و معنی کے رشتے، کبھی کبھی جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے، کل کو مراد لیا جاتا ہے۔ جز کہتے ہیں، کل مراد لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اردو ادب کے بزرگ نقاد جناب ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب تشریف فرمائیں، اور میرا ان کا رشتہ محبت و ارادت و صداقت کم سے کم 40 برس تو ہو گئے، 40 برس ہو گئے۔ اس وقت سے تقریباً یہ رشتہ ادبی برقرار ہے، سن 1980 سے۔ بزرگ نقاد ہیں ماشاءاللہ، بہت سی کتابیں تنقیدی سامنے آ چکی ہیں، اور شعراء موجود ہیں، جناب جاوید حسن صاحب، اور ماشاءاللہ سب کا نام لوں تو ایک سے ایک باذوق یہاں اسٹیج پہ تشریف فرمائیں، نیچے تشریف فرمائیں۔ یہ جو لفظ و معنی کے رشتے ہوتے ہیں نا، بڑے نازک، بڑے لطیف، بڑے ظریف، بڑے دقیق ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ سخن، یہ الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں، یہ زبان، یہ انسان کی پہچان ہے، بڑی پہچان۔ ہمارے اور آپ کے آقا مولا، مولائے غدیر، مولائے سخن، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بہت چھوٹا سا۔ فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ۔ بظاہر 3 لفظ ہیں، المرء مخبوء تحت لسانہ، یعنی انسان تو اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے، انسان چھپا ہوا ہوتا ہے اپنی زبان کے پیچھے۔ جب تک کوئی گفتگو نہیں کرتا اس کی حقیقت نہیں کھلتی۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے خاموش، معلوم نہیں وہ جاہل ہے یا عالم ہے، معلوم نہیں وہ ادیب ہے یا بے ادب ہے، معلوم نہیں وہ اخلاق رکھتا ہے یا بے تربیت ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ایک جملہ بھی زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کا وجود روشن ہو جاتا ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ جو زبان ہے اس کی تربیت میں بار بار عرض کرتا ہوں، والدین سے اور جوانوں سے سب سے زیادہ بحیثیت انسان اگر آپ کو اپنی شخصیت کو ابھارنا ہے، نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، سب سے زیادہ زبان کی تربیت پر توجہ کیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے ہمیں کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کوئی لفظ ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ اور یہ ہمارے شعراء پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہ تکلف نہ کیا کریں۔ جب کوئی نوجوان ان سے بات کرے یا اصلاح لے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر کوئی ذرا سا بھی غلطی کر رہا ہے تلفظ میں یا لفظ کے استعمال میں، فوراً ٹوک دیں، فوراً بتا دیں بیٹے یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اگر وقتی طور پر اسے برا بھی لگے گا تو وہ بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا۔ سلامت رہیں۔ یہ تربیتی نکتہ انہیں پسند آیا، لیکن یہ تربیتی نکتہ واقعاً بہت مرکزی ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زبان کا استعمال انسان کی پہچان ہے، انسان کی پہچان، اور لفظ و معنی کے رشتے، حرف و معنی کے رشتے بڑے نازک و دقیق ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے عربی زبان میں جس کی شہرت ہے مطول کے نام سے، اور ایک کتاب ہے مختصر کے نام سے، مختصر المعانی۔ یہ علوم بلاغت میں ہے، علم معنی، علم بیان اور علم بدیع۔ اس میں مطول میں تقریباً 25 سے زیادہ رشتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح حقیقت اور مجاز کے رشتے بنتے ہیں، حقیقت اور مجاز کے رشتے کس طرح بنتے ہیں۔ اب اس وقت میں بالکل خالص ادبی اور درسی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن چونکہ یہ مقام وضاحت چاہتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ فرما رہا ہے اور اپنے لباس کو پاک کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ظاہری ترجمہ بہت سو نے یہی کیا کہ اپنے لباس کو پاک کریں، پاک کریں، لیکن یہ خطاب کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو طاہر و مطہر اس دنیا میں آئے، جن کی طہارت، نفاست، قداست بس اس درجے پر ہے کہ ان سے زیادہ بڑھ کر جو ذات پاک و پاکیزہ ہے وہ خود حضرت قدوس کی ذات ہے۔ خداوند قدوس، قدوس اللہ کا نام ہے نا، وہ ہے مقدس، وہ ہے منزہ، وہ ہے پاک ہر عیب سے۔ یہاں پر تو ایسے جملوں میں لفظ عیب استعمال کرنا بھی عیب ہے، مگر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پروردگار کمال محض ہے، کمال محض ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس ذات پاک کے بعد اس کامل نے جس کامل کو خلق کیا، اس مقدس نے جس مقدس کو خلق کیا، اس منزہ نے جس منزہ کو خلق کیا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بلند صلوات پڑھیں سب مل کر۔ تو بہرحال یہ جو خطاب ہے کس کا، کس سے خطاب ہے؟ فرمانا ہے اپنے لباس کو پاک کریں۔ ارے کسی ناپاک لباس کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ ان تک پہنچ سکے، لیکن یہ درس تھا ہمارے اور آپ کے لیے۔ بہت سی باتیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمائی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم انسان امتی اس پہ عمل کریں۔ لیکن اس سے مراد صرف لباس ہے نہیں، مشکل یہ ہے صرف لباس مراد نہیں ہے، یہ سبب و مسبب کا رشتہ اور ہزاروں رشتے ہیں مجازی۔ تو پروردگار نے صرف لباس کہہ کر پورا کردار مراد لیا ہے۔ یہ ہماری آپ کی زبان میں بھی ہے، ہماری آپ کی زبان میں بھی ہے۔ آپ کسی شخص پر اگر مہذب ہیں اور مہذب طریقے سے آپ کسی پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ انسان نعوذ باللہ مکروہات دنیا میں مبتلا ہے، تو پھر شرفاء بہت سے الفاظ استعمال نہیں کرتے، بس یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ان کے دامن پہ غبار ہے، کافی ہے۔ یہ تبصرہ بہت کچھ ہے۔ اور ہمارے یہاں گناہوں کی فہرست، مکروہات کی فہرست زبان پہ نہیں آتی، بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ان کے دامن پہ غبار ہے، خیال رکھیے گا۔ یا کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، اس سے بھی ذرا سا بالکل عوامی بات کہہ دوں اگرچہ دل نہیں چاہ رہا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، کتنا ہی اجلا لباس پہن کے آئے، آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ ان کے دامن پہ داغ ہے۔ اب یہ داغ نظر تو نہیں آ رہا ہے، اجلا لباس، صاف ستھرا لباس پہن کے آئے، مگر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے فلاں بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ کہہ دیں گے دامن پہ داغ ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر کردار کا لباس سے یہ تعلق واضح ہے تو پھر سمجھیے کہ یہ کہنا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک کریں، صرف لباس تک حکم نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اپنی سیرت کو بلند رکھیں۔ اور اب یہ خطاب تو پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پیغمبر کو تو اللہ نے خود معصوم خلق فرمایا ہے، اس لیے لازماً یہ نتیجہ نکلا کہ یہ پیغام ہے امت کے لیے، ملت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ جو ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ یہاں ایک نقطہ اور تھا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی بڑی گھٹن ہوتی ہے جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اب بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ رجز سے مراد نجاست ہے، رجز سے مراد بھی نجاست ہے کہ اور نجاست کو ترک کر دیں، اس سے دوری اختیار کر لیں، فہجر۔ اور بہت سے مفسرین نے اس نقطے تک رسائی پائی اور بیان کیا بجا طور پر کہ یہاں رجز سے مراد یہ معمولی نجاستیں نہیں ہیں، رجز سے مراد ہے اوثان، اصنام، بت، یعنی بتوں سے دوری اختیار کریں۔ یہ کس سے فرما رہا ہے؟ پروردگار، یہ اصل میں ہم سے کہہ رہا ہے، ورنہ پیغمبر
تو اس نبی ابراہیم کی نسل سے ہیں جو نبی بھی بت شکن تھا. کیا محمد کی شان ہے؟ محمد کی نسل جس سے ہے وہ بھی بت شکن، محمد کی گود میں جو پل جائے وہ بھی بت شکن. صلی اللہ علیہ کیا رتبہ ہے نبی ابراہیم. اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ قرآن مجید کی آیت اور احادیث صحیحہ کی بنا پر بالکل ہمارے نزدیک مستند ہے. جو لوگ اسے نہیں تسلیم کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی نبی، خاص طور سے ہمارے نبی سرکار رسالت مآب امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے والد اور ان کا سلسلہ جہاں تک پہنچائیں حضرت آدم تک، کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہ تھا جس کے دامن وجود تک شرک کا غبار پہنچا ہو. بہت احتیاط سے میں نے عرض کیا ہے. وہ اور ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ رسول کے والد بت پرست تھے اور رسول کے دادا کافر تھے اور رسول کے پردادا مشرک تھے، اور نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ کہ وہ اس وقت آتش جہنم میں ہیں. یہ اپنا اعلان کیا کرتے ہیں. بھئی قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے پیغمبر سے خطاب کر کے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اے حبیب آپ تو آدم سے لے کر اور حضرت عبداللہ تک جن پشتوں سے گزرے، جن اسلاب سے گزرے اور جن ارحام سے گزرے وہ سب سجدہ گزار تھے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ پاک و پاکیزہ صلبوں اور پاک و پاکیزہ رحموں سے گزرتے ہوئے اس دنیا میں آئے. تو آباء و اجداد پیغمبر اور امہات پیغمبر و جدات پیغمبر میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں ہے، کوئی ایک بھی کافر نہیں ہے، کوئی ایک بھی بت پرست نہیں ہے. یہ تو علامتی طور پہ میں نے کہا کہ جد پیغمبر ابراہیم بھی بت شکن تھے اور پیغمبر کی آغوش میں پروان چڑھنے والے علی بھی بت شکن. ایک جملہ عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے. لوگ دوسروں کے جملے پڑھ دیتے ہیں بغیر حوالے کے، اور عموماً بزرگوں کے جملے پڑھتے ہیں، بڑوں کے جملے پڑھتے ہیں، استادوں کے جملے پڑھتے ہیں. آج میرا دل بہت خوش ہے. اس وقت میرا بیٹا بھی کسی جگہ مجلسیں پڑھ رہا ہے. آج فون کر کے اس نے مجھ سے کہا بابا آپ کی اجازت ہے میں یہ جملہ پڑھ دوں؟ میں نے کہا بیٹے ضرور پڑھو، اور اس لیے اسی کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ جملہ میرا نہیں میرے بیٹے کا ہے. اس نے کہا بابا یہ کہیں گستاخی تو نہیں ہوگی اگر میں یہ کہہ دوں کہ ذرا دنیا دیکھے تو صحیح، جناب ابراہیم نے بھی خانہ کعبہ بنایا تھا اور بتوں سے پاک کیا تھا، اور مولا علی نے بھی بتوں سے کعبے کو پاک کیا. بس فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے پاک کیا تھا مگر پھر بت داخل ہو گئے. علی نے جب سے پاک کیا ہے اب بتوں کا دخل نہیں ہو سکتا.
بھائی یہ تو کھلی ہوئی تاریخ ہے نا. مجھے بہت یہ تو تاریخ ہے، کھلی ہوئی تاریخ، بس توجہ ہو گئی. جناب ابراہیم نے بھی بتوں کو سے پاک رکھا خانہ کعبہ کو، اور علی نے بھی پاک کیا. مگر علی نے جب سے پاک کیا ہے، بتوں میں تو ویسے ہی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بت ہیں. اب کسی بت گر اور بت ساز کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کعبے میں لا کے کوئی بت رکھ سکے. یہ ہے علی کی بت شکنی. یعنی علی کی بت شکنی ایک فعلی معجزہ ہے جو مستمر ہے، جو آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو وہ پیغمبر جس کے آباء و اجداد بھی اور جس کی نسل بھی بت پرستی سے اس قدر دور ہو، اس پیغمبر سے جو کہا جا رہا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے دوری اختیار کریں. تو یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے حقیقی معنی میں ہے. یہ درس، یہ سب منشور زندگی کا حصہ ہے. طہارت، طہارت سیرت، طہارت نفس، طہارت کردار، اور اصنام سے دوری، ہر طرح کے اصنام سے دوری، ہر طرح کے اصنام سے دوری، چاہے وہ خیالی اوہام و اصنام ہوں، چاہے ہوائے نفس کو آپ صنم بنا کے پوجنا شروع کر دیں، چاہے وہ کسی اپنے جیسے بشر کی اطاعت اور بندگی ہو. اس لیے کہ آپ نے جس کی اطاعت کی گویا اس کی عبادت کی، جس کی اطاعت کی گویا اس کی عبادت کی. یہ حدیث پیغمبر ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے، تم نے جس کی اطاعت کی گویا اس کی عبادت کی. اچھا، یعنی میں آپ کی کسی بات کی اطاعت کروں آپ کی خاطر سے، بندگی ہو گئی، شرک ہو گیا. آپ کی کسی فرمائش کی میں آپ کی اطاعت کروں، طاعت اختیار کروں آپ کی خاطر سے یا اپنے نفس کی خاطر سے، شرک ہے. کتنی زندگی مشکل ہے یا نہیں؟ کتنی مشکل ہے. کہتے ہیں نا صراط پر گزرنا، یہ صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ گرم، تیز، دھاردار، آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ. یہ کیا ہے؟ یہ واقعاً ایسا کوئی پل ہے؟ صراط کی حقیقت کیا ہے؟ یہی زندگی ہے صراط. ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھتے کہیں بھی شرک زندگی میں داخل نہ ہو، کہیں بھی کفر داخل نہ ہو. شرک کی تعریفات آپ غور فرمائیں گے، ایک چیز سن چکے ہوں گے واعظین سے، علماء سے، اور ذہنوں میں ہوگی یہ بات، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں. عبادت کریں خدا کی، خدا کی عبادت. نہایت خلوص سے آپ نے وضو کیا، نہایت خلوص سے آپ نے نماز پڑھی، مگر جب آپ نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے باجماعت، یہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ شرک نہ ہو جائے عبادت میں. کسی کو اپنی آواز پہ ناز ہے، کسی کو اپنی قرأت پہ ناز ہے، کسی کو اپنے حافظے پہ ناز ہے. نماز پڑھ لیں خدا کے لیے، بس اب قرأت ذرا اس لہجے میں کی کہ لوگ متاثر ہو جائیں کہ میری قرأت کیسی ہے. لوگوں پہ یہ واضح ہو جائے کہ بھئی ماشاءاللہ کیا آواز ہے قبلہ کی، اور کیا قرأت ہے، اور کیا تجوید ہے، اور کیا مخارج ہیں. اس لیے ہمیشہ وہ ہمارے ہی پیچھے نماز پڑھیں، کسی اور کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. یہ سب جو پیشہ ور دین فروش ہوتے ہیں ان کے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں.
تو جناب والا ادھر آپ نے نماز خدائی کی پڑھ لیں مگر ذرا سی ریا پیدا ہو گئی، ریاکاری، کیا ہوا نتیجہ؟ شرک۔ ریا شرک ہے، حدیث ہے، ریا شرک ہے، قرآن مجید سے بھی مستنبط ہے، ریا شرک ہے۔ تو کسی کی بھی اطاعت کریں، توجہ رکھیے گا، کسی کی بھی اطاعت کریں اس کی خاطر یا اپنی خاطر سے شرک ہے، مگر محمد کی اطاعت یہ شرک نہیں، عین توحید ہے۔ اس لیے کہ ہم محمد کی اطاعت محمد کی خاطر سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے محمد کی اطاعت کرنے، صلوات پڑھنے محمد والے۔ روشن ہوئی بات، واضح ہوئی۔ اب اگر ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی تعظیم کر رہے ہیں، رسول کے ہر حکم کو مان رہے ہیں، رسول کی ہر پسند و ناپسند کا خیال کر رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، کہیں شرک نہیں ہے۔ رسول ہوں یا جانے رسول، رسول ہوں یا جانے رسول، رسول ہوں یا جگر گوشہ رسول، ان کی اطاعت اگر کریں تو شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم سے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے ان کی اطاعت شرک نہیں ہے۔ اور اب اگر اسی کو ذرا اور ادبی ذوق کے ساتھ کہہ دیا جائے، ان کی اطاعت عین عبادت ہے، تو بھئی اس جملے پر وہی اعتراض کرے گا جو زبان کا مزاج بھی نہیں سمجھتا، زبان نہیں سمجھتا، اور جو لوگ اس فقیر کی اردو نہ سمجھ سکیں وہ رسول اللہ کی عربی کیا سمجھیں گے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ رسول کی اطاعت عین عبادت خدا ہے، علی ابن ابی طالب کی پیروی عین عبادت خدا ہے، ائمہ اہل بیت کی اطاعت عین عبادت خدا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کتنی آیتیں ہیں جہاں بار بار براہ راست کہا گیا مصطفیٰ کی پیروی کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کے نقش قدم کو چومتے ہوئے آگے بڑھو، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ سجدے کرتے ہوئے توحید کی راہ پر آگے بڑھو۔ مصطفیٰ قبول نہیں ہیں بہت سے حضرات۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا شرک ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ بس کیا عرض کروں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مگر آج آپ نے میرا وقت بہت سا لے لیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مداحی اہل بیت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات، میں خود سننے کا شوق رکھتا ہوں، اچھا لگتا ہے، اور اسی لیے پھر اپنے بیان کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بس گفتگو ہو گئی، بہت سی چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا آج، مگر گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ یا ایھا المدثر، اے ردائے رسالت اوڑھ کر سونے والے، قوم فانذر، اٹھئے اور بیدار کیجئے، مسلمانوں کو بیدار کیجئے۔
مومنوں کو بیدار کیجئے، کافروں کو بیدار کیجئے، مشرکوں کو بیدار کیجئے، انسانوں کو بیدار کیجئے۔ یہاں پر بڑی بحث ہے جو میں نہیں گزارش کر سکتا ابھی، یہی قم فانذر میں بحث ہے پوشیدہ، روایات اہل بیت کی روشنی میں، روایات اہل بیت کی روشنی میں۔ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، بیدار کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور ہر طرح کی نجاست کو اپنی ذات سے دور رکھیے، دور کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے، بت پرستی سے، اوثان سے، اصنام سے دور رہیے۔ بس یہاں گفتگو روک رہا ہوں۔ یہ توحید کے تقاضے ہیں، اور یہ توحید کے تقاضے رسول نے پورے کیے، رسول نے کے بعد اہل بیت رسول نے پورے کیے، علی نے پورے کیے، حسن نے پورے کیے، حسین نے پورے کیے، اصحاب نے پورے کیے۔ اصحاب کی قربانیاں کم نہیں ہیں۔ جو رسول اللہ کے وفادار اصحاب تھے، انہوں نے بھی خوب توحید کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ جو مولا امیر المومنین کے اصحاب تھے، انہوں نے بھی خوب اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ مگر ایک بات ہے، تاریخ میں آقا حسین کا ایک جملہ مشہور ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اصحاب دیے، مجھے ایسے اہل بیت دیے جو نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ گفتگو تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ بس 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ گریہ کرنا، ماتم کرنا آپ پر فرض ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو اس کا بے انتہا اجر ملے گا۔ کیا شعور حق تھا، کیا شعور بندگی تھی، کیا اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا ایک جذبہ تھا اصحاب حسینی اور اہل بیت حسینی میں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جان دینے کے لیے مچل رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جان دینے کے لیے مچل رہے تھے۔ اور وہ موت جو سب کو تلخ معلوم ہوتی ہے، وہ ان بچوں کو شیریں معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بھی کیسی شیریں؟ پوچھنے پر، آقا امام کے پوچھنے پر حضرت قاسم نے کیا جواب دیا تھا؟ آج آپ حضرات شبیہ نعش حضرت قاسم برآمد کریں گے۔ خدا آپ کو خوب جزائے وافر عطا فرمائے، خدا ہماری ماؤں کی گودیں ہمیشہ بھری رکھے، خدا آپ کے گھروں میں مچلتے ہوئے بچے، جوان ہوتے ہوئے بچے، پروان ہوتے ہوئے بچے سلامت رکھے۔ پروردگار کسی کو وہ غم نہ دے جو کربلا میں ام فروہ نے غم اٹھایا ہے۔ بس چند فقرے عرض کروں گا۔ میری طبیعت آج صبح سے بہت مزمحل تھی اور مزمحل ہے۔ چند فقرے عرض کروں۔ آقا امام حسن کی شہادت کے بعد آقا امام حسن کے سب بچوں کو آقا حسین نے خود پالا تھا، پرورش کی تھی، پالا تھا۔ جس چچا نے جینے کے لیے پالا ہو، اس چچا سے بھتیجا مرنے کی اجازت لینے ہے۔ جس چچا نے بھتیجوں کو، بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا، اس چچا سے بھتیجا آیا ہے مرنے کی اجازت لینے کے لیے، کیسے اجازت دے دیں؟ اسی لیے روایات میں ہے آقا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کے حسین بھی زمین پر گر گئے اور قاسم بھی زمین پہ گر گئے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ سینہ کوبی کے لیے آمادہ ہیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں، تمام مصائب کے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ 2-3 فقرے عرض کروں گا معال مجلس کے لیے تاکہ شبیہ آپ برآمد کر سکیں۔ جناب قاسم
جناب قاسم 13 برس کا سن ہے اور حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جب خیمے سے نکلے ہیں تو دشمن راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل کے سامنے۔ اور میں ہمیشہ جناب قاسم کے تذکرے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند کی طرح ہو، ارے اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا حضرت قاسم کے توسط سے ان کے طفیل میں آپ کے گھروں کو بچوں سے آباد رکھے۔ کربلا کی ماؤں کے صدقے میں ہماری ماؤں کی گودیاں بھری رہیں، اور اگر یہ قربان بھی کریں تو خدا کی راہ میں، محمد اور آل محمد کی راہ میں۔ ہاں، یہ جذبہ لے کے جائیے گا، یہ جذبہ لے کے جائیے گا خدا کی راہ میں، اور محمد و آل محمد کی راہ میں اگر بچے بھی قربان کرنے پڑیں تو قربان کرنے سے دریغ نہ کیجیے گا۔ دیکھیے کربلا کی ماؤں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ جب جناب قاسم امام حسین سے اذن طلب ہو رہے تھے، کہا بیٹے تم کو ہم نے بڑے ارمان کے ساتھ پالا ہے، جاؤ تمہاری ماں کے پاس، اپنی ماں کے پاس، تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ کہا امو جان ماں ہی نے تو بھیجا ہے۔ ادھر جناب مادر قاسم در خیمہ پہ آ گئیں، ابا عبداللہ فرزند رسول، ارے میری طرف سے یہ قربانی قبول فرما لیں۔ آقا حسین نے بھتیجے کو اذن جہاد دیا، جناب قاسم میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، سن بہت کم تھا، عمر بہت کم تھی، قد و قامت بھی بڑا بوٹا سا قد تھا۔ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو رکاب فرس تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے، اسی لیے دشمن نے دیکھا بائیں پاؤں کی نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کس طرح فرس پہ جم کے بیٹھے ہیں، کس طرح فرس پہ جم کے بیٹھے، کس طرح جہاد کیا۔ لیکن کب تک جہاد کرتے؟ ایک مرتبہ جب دشمنوں نے حلقہ کیا اور ایک شقی آگے بڑھا اور ایسا ضرب کاری فرق مبارک پہ لگایا ہے کہ پھر قاسم سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا۔ زمین پر آتے آتے آواز دی، السلام علیک یا عمّا، چچا جان، یا عمّا ہو ادرکنی، چچا جان مدد کو آئیں۔ اب پورے رزم نامہ کربلا میں، پورے حماسہ کربلا میں، پوری شہادت کی تاریخ میں جو روز عاشور کی تاریخ شہادت ہے، صرف اور صرف یہ ایک بچہ ہے جس نے کہا چچا جان مدد کو آئیں۔ اس کے علاوہ کسی نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ امام لاشے پر گئے، لاشیں اٹھا کے لائے، مدد کے لیے بھی گئے، یہ سب روایتیں، مگر کسی نے آقا کو مدد کی زحمت نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ مدد کو آئیے، اللہ قاسم، بچے تھے نا، بچے تھے۔ بس ایک بات زبان سے ادا ہو گئی، اور کس لمحے میں ادا ہوئی ہے کہ اللہ اکبر، کیسے یہ جملہ سہراؤں، کیسے یہ جملہ سناؤں آپ کو۔ آقا حسین کے جسم پر بہت سے زخم تھے، مگر دیکھیے اس زخم کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں۔ جب قاسم کے سرہانے پہنچے تو کہا بیٹے میرے بھتیجے، تیرا چچا شرمندہ ہے کہ تم مدد کے لیے بلائے اور مدد نہ کر پائے۔ بس اب کچھ عرض نہیں کروں گا، آپ نعش مبارک لانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ عرض کروں۔ قاسم اس طرح گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے تھے کہ جب گئے تھے میدان میں تو قد اتنا تھا کہ رکاب فرس تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے۔ جب آقا حسین لانا چاہتے تھے، لاشے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینہ قاسم کا حسین کے سینے پر، مگر حسین کے قدم زمین پر خط دے رہے تھے، اس لیے کہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ آپ نے پھر ردا بچھائی،
قاسم کے لاشے کے ٹکڑے جمع کیے اور خیام حسینی کی طرف لائے. جہاں اکبر کا لاشا تھا وہیں قاسم کا لاشا رکھا. بیویوں نے ماتم شروع کیا. واہ قاسمہ، واہ اکبرہ، واہ محمدہ، واہ